500 hukuki ashtune gonana ran sudre دير كونك دير كونك مثال nahi tase با بيني بيني تال كان بتشل خنين بلا كوني nanto koro بلا كوني گورنمنٹ کو نہیں بنائی me goza انسان na khana de talim hai na ni hame so bambastunos ke insan na khana de talim تعليم هوغا talim ode har kasar nishante na اه nan khor na mashtik tam man khor na والله na ne bildi وسنو خايك شنو دخان فين امكين don janus na khwahi اي hamo kitabe sunuduna tikhano na sofa ta kela ta sail kam hubu kidade khwani fara khwani fokafta nante narti pana الله بلوچستان کی ہر ایک کہانی مجھے اپنی ہی کہانی لگتی ہے، شاید اس لیے کہ میرے آبا و اجداد نے انہی پہاڑوں میں اپنی زندگیاں گزاری۔ ہر کہانی میں ایک درد ہے۔ یہ ہیں قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کی کہانیاں۔ یہی کہانیاں سننے کے لیے میں اکثر پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں۔ آج بھی اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان پہاڑوں کی طرف نکل پڑا۔ یہ سونارو ڈوبلی ضلع خضدار بلوچستان کے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ راستہ بہت کٹھن ہے، لیکن کٹھن راستہ طے کر کے جب میں ان بہادر قبائلی لوگوں سے ملتا ہوں تو ایک عجیب سکون پاتا ہوں۔ میں اور تو کچھ بھی ان کے لیے نہیں کر سکتا، بس کوشش کرتا ہوں کہ ان کا درد، ان کی دردناک کہانیاں اور ان کی چیخیں دنیا تک پہنچاؤں۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں یہ کام کب تک کر پاؤں گا، کیونکہ ان پہاڑوں میں چیخنا بھی جرم ہے۔ اپنے درد اور تکلیف کی بات کرنا بھی اپنے قبائلی بڑوں سے غداری سمجھی جاتی ہے۔ ان پہاڑوں کے قبائلی آقا ہرگز نہیں چاہتے کہ یہاں سے کوئی چیخ بھی باہر جائے جو کہ صدیوں پر محیط اس جمود کو توڑے۔ یہ قبائلی آقا بلوچستان میں سب سے بڑھ کر جو چیز چاہتے ہیں وہ ہے اس قبائلی نظام والے جمود کو برقرار رکھنا۔ قبائلیوں کی ان کہانیوں کی تلاش میں ہم نے 3-4 گاؤں گھومے، لوگوں سے ملے اور ان کی کہانیاں سنی۔ کتنی یکسانیت ہے ان کہانیوں میں، لگتا ہے سب کا درد ایک ہی ہے، ایک ہی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں یہ سب لوگ۔ آپ بھی چند کہانیاں سنیں۔ زمان انت خوان پیسا ہاں اسکولس داڑے تیر گڑا خوانوس انت بس امرو جوانو اسکولس مرے نی خوانی ستنا مسڑ خوان پیسا اسکول مرو گڑا خوانوس تنیا اورنا اسکول مرو گڑا خوانوس ماشاءاللہ۔ محمد خلیف دا ارا علاقہ دا علاقہ نری بدرنگ ڈوبلی اچھا کلی ہماری گھر داڑی کوئی اڈنا روڈنا سہولت رے نہ اسکول نہ اسپیتا نہ ہچو ہچڑا نہ سہولت پاک داڑی مریض اس مرے کوئی انہوں پاٹ آتا دینا تھا کوئی گاڑی داڑی بنی کنے کپڑ نہ اسکول نظام ہچو تعلیم بھی اپنا نہ چنا ہمیں چنا کیا گیٹ تو برم میں کوئی نہ تعلیم نظام نہیں بلانا قدر عزت الیکشن تو ٹیم نہ بھلا بس سن رکھ اور ووٹ نہ حل کن وہ کا پد نہ خنتن تن مارا کنا بس رہا پن دیرے think abdul aziz دا ارا خلق انت پارے دانا پنانتے dana pen kaleri dan rodana sahulat re mai talim re mai doctor re mai school re hichapla اچھا چناگ نو خوان پس ya panoran se da hichara safang اللہ اللہ پن دیرے انکر محمد رحیم دا ارا علاقہ دا ارا کلیے ڈوبلی کلی محمد رحیم جاگنا پن گوماڑور پاس ڈوبلی پاس انداڑی کے داڑی نانے میں دیرے میں نانے اسکولے میں نانے روڈے داگڑا تا نہ سٹا فکرن تو ہاں یہ ادھر تین انداز روڈے نہیں خرا دیر ہن مرے دا کہیں دیو نہیں نی پیشی مسکاڑے سر مرو فنیاز نہ قضا مرو اللہ پدا بھی گھٹ سیٹی نے چناگ بھرے رہے ہیں کشیر پدا بیشتا زیا ہم پھر گڑا ہوں گا نہ ترے ازنا بیش زمانو ایرا بیش باٹا باٹا ڈبو پنانو خواف اللہ داسا خوان علاوہ سینس خوا داسا ڈبو پنان ناری کوغس بسو گڑاس تعلیم نانا ایچڑا چھونا خوانی فودر اسکول نہ نیف چھونا تو پیش دمک اسکول مرے اسکول نہ دیا ماسٹر مرے۔ چند گاؤں گھومنے کے بعد ہم نے ایک آخری گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔
ایک ایسا گاؤں جس کا سربراہ اپنے دور کا براہوئی زبان کا ایک بہت بڑا فوک سنگر تھا، پھر حالات بدل گئے، انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچی تو اس کے گانے بجانے پر بھی غیر اعلانیہ پابندی لگ گئی۔ خوف کے اس عالم میں انہوں نے اپنی موسیقی کے سارے ساز بھی غائب کر دیے۔ یہ ہے ڈوبلی سونارو کے محمد اسماعیل محمود سے مینگل۔ ہمارے گاؤں میں پہنچنے پر ہمیں پانی پلایا گیا، روایتی حال احوال کے بعد گرم دودھ پتی چائے پلائی گئی۔ میں باتوں باتوں میں محمد اسماعیل سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں۔ انت گڑاس مجبور کے انہوں میں دامش تیٹی رہے رہے ہن پیشتم وہ امبو انو ہند ایسی تفکی بھائی نن مونی کا جاگہ سالین جاگہ سفن نا مقدانا نے حیثیت ترے نیچے کرنا دا پہ سنا دا ہند دا سے خاطی گیا لیکن نن مونا کا نہ رڑے ہند دا نہیں تو بغیر پیسہ نہ رڑے کھانے بغیر پیسہ نہ ملے تو پیسہ ہاتھنگ نہ آتا سٹافنگ نہ آتا۔ بالکل صحیح بس کم از کم داڑے آنا لگار سے یاری تینا طولو کو نمہ دا دغا خدا نہ ہوگا نن تو سنون لیا تا تقریباً 80 رغات۔ محمد اسماعیل خود ان پڑھ ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ ڈوبلی کے دیگر پہاڑی علاقوں کی طرح ان کے علاقے میں بھی کوئی اسکول نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بچوں کے لیے شہر سے کتابیں لے آتے ہیں۔ بچوں کو بھی پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ ان کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد اسماعیل دا ارا خلق انت پارے دا علاقے دادی پارا ٹوبونا ڈن ٹوبونا ڈن چترکینا کھنڈنا ماس سب نہ مونوٹ تعلیم نہ حوالٹ یا روشنی نہ حوالٹ لائٹ نہ حوالٹ ہچو سہولت آڑے نہ روڈ سرے نہ سہولت سرے نہ لائٹ سرے اور نہ اسکول سرے نہ تعلیم نہ حوالٹ ہچو ہچ سب صرف کسطو دہے ٹو پاس دہے ٹو پی رگا کرنا مشتے ٹی تمانو ہمر کے لو مخلوق ہے ہمارے لو مخلوق تینے سمجھیں گے ننا اس پہ ہندن خواہ کہ بھائی ننے روڈ ملے ننے تعلیم نہ حوالت اسکول ملے ننا چنا خوانے انسان خان کے ارے تعلیم ہے تعلیم ہو دے آداب تیک داگڑا تنن کلان معروم تمو کن ہندا کننا مریضاک مرے رہ نن نما برایوٹی کٹ پا نہ داگڑا ہے تو گڑا نندا کاشت دا بنا مسنو نندا مریض ہے کٹا فینن تاکہ روڈ سے سرکے کہ مریضا سیرے سینا حوالت کسرا وفات مسنو کہ مریضا سر مسنو کسنا زندگی ان مسنو تو سر مسنو ہندا تکلیف آتے سر مسنو او گاڑی کہنو خوزدار کوئٹ درنن تینات علاج کہنو 100 سال محالوم ہنا حالتا کسور دا صاحب خانی نے ہمیں نہ کسر سے نہ انت سے بس نہ دیکھ ہچاتا جا گئے موٹر سائیکل آکل کنو بیش دائس کا ہمیں اریر تو انت کی تبدیل مفق نما حالت نما انت کی جوانی مفق داڑے صاحب وہ دانا جواز تعلیم والا چھو حکمران چھو انت کی مفق نن تو بغیر تعلیم والا کون نن تو کورونا حسابون الیکشن نہ دور مرے ایک مخلوق ننے برے ایک ورکنگ کے بھائی بابو ووٹ کاسٹ کبو نن ما حق آتا حوالت حقوق آتا حوالت نن کی کارم کون میں اسکول چون میں تعلیم چون میں سہولت چون تو ہر وقت ووٹ کاسٹ میں نن بھائی ناندا ایٹ آتی تو خوش ہون 5 سال برابر برے کم بندغات نن خم پن دو خبر اف کی دیر رسو ارائینا رنت ما سن واللہ نظر اٹی بفسر اسماعیل جان پنگنوٹ نا مسیڑا سے باز نے دوستے خوان فنگ خواہشت ارادی مسیڑنے ہے تا نشانے اتنا نہیں دا بلا مسیڑے کنا دا گل بدن پنے تا دا بلو ہمت تینا ہمت اندہ خس خوانے نا ادا ہمدنے کو دا فتی پسندے تعلیم نا حوالت دا کنے کتاب بے حلیفین بھائی ابا نن کی کتابت ابا نمیں دیر خوانے فک پای ابا ننے بس نانا خوانے نا حوالت دا کتابت فوٹو تی بھی ننے شوق سائل کے نا بھائی ننا تعلیم انتے گل بدن پنے تا ہر رفیان تو نہیں پائے ککتے نا گوڑا نی تینٹ خوانے سکنا مسیڑ دا کتابی ابا پاری سبا حلق تس نی سخت ٹانک کتاباک ونی رنی خوانیم خواہش اسکول مرے گوڑا خوانوس پننے دے رے کنا زیبا پننے دیر پائے گل نظیر پائے ماشاءاللہ گل نظیر نیم خوانی سا اللہ اللہ بسر میں
بات چیت سے فارغ ہوئے تو ہم نے محمد اسماعیل سے ایک دلچسپ مطالبہ کیا. ہم نے انہیں گزارش کی کہ ہمیں وہ براہوئی زبان میں چند لوک گانے سنائے. ہمیں پتہ تھا کہ محمد اسماعیل کہیں گے کہ ان کے پاس تو ساز ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے ایک گاؤں سے پہلے ہی ایک ٹوٹے ہوئے تنبورے کا بندوبست کیا تھا. ہماری آنکھوں میں اپنے زبان کے لوک گیت سننے کی آرزو دیکھ کر وہ ہمیں انکار نہ کر سکے اور ٹوٹے ہوئے تنبورے کو جوڑنے کی کوشش کی. اور پھر انہوں نے ماضی کے براہوئی غازیوں اور شہیدوں کے شعر سنا کر ہمیں بلوچستان کے براہوئی قبائل کے شاندار ماضی میں لے گئے. Allah